السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں نوید اشرفی اپنے پروگرام معارف اسلام میں آج کے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے طہارت و پاکیزگی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق صفائی نصف ایمان ہے۔ جی ہاں، ہمیں نہ صرف اپنی عبادات کے لیے طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا ضروری ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہمیں طہارت و پاکیزگی حاصل ہے بھی یا نہیں۔ آج ہمارے اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے حسب معمول ہمارے مہمان گرامی جناب نور المشائخ اول مجتبی سید مصطفیٰ اشرف شاہ اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضور، وبرکاتہ۔ آپ کا آج کے پروگرام میں آمد کا بہت بہت شکریہ۔ حضور، ہمارے دوستوں نے یہاں کافی سوالات بھیجے ہیں، تو سوالات کا ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضور، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ طہارت و پاکیزگی کیا ہے؟ لیکن طہارت اور پاکیزگی ہے اپنے جسم کو پاک کرنا، بہت ہر بہتر۔ قسم کی الائی سے، ہر قسم کی غلاظت سے جی، اپنے جسم کو پاک اور صاف کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ بہت بہتر۔ طہارت اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، سبحان اللہ۔ اور نماز جب تک نہیں ہوگی جی، تو ہمیں روحانی سکون نہیں ملتا۔ بہت سرکار بہتر۔ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسند احمد کی حدیث ہے جی، کہ حضور نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، سبحان اللہ، اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ طہارت جو ہے ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ بے شک۔ ایک اور حدیث مبارکہ بیان کروں آپ کے سامنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ صبح کی وسلم۔ نماز پڑھا رہے تھے، جی، تو سورہ روم کی آپ تلاوت فرما رہے تھے، صحیح۔ تو بیچ میں متشابہ لگا، یعنی قرأت میں کچھ شبہ پیدا ہوا۔ اچھا۔ تو جب نماز سے حضور فارغ ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی فرماتے اللہ ہیں علیہ وسلم۔ کہ ایک ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن طہارت صحیح نہیں کرتے، اللہ جن کی اکبر، وجہ سے امام کو قرأت میں شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ طہارت جی، کتنے ضروری ہے بہت کہ بہتر۔ اگر پیچھے مقتدی جو ہیں جی، وہ صحیح طریقے سے طہارت حاصل کر کے نہیں آتے جی، تو امام کو بھی قرأت میں شبہ پڑ جاتا ہے، اللہ، اس کا اثر امام تک جا رہا ہے۔ بہت تو بہتر۔ ہمارے لیے طہارت اور پاکیزگی جو ہے کتنی ضروری ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو ہر قسم کی گندگی سے، غلاظت سے پاک کریں، بہت اور بہتر، اپنے ذہن کو پاک کریں تاکہ ہماری عبادات میں خشوع و خضوع پیدا ہو۔ بہت بہتر حضور۔ حضور، طہارت کے لیے کس قسم کے پانی سے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے؟ یہ تقریباً 7 قسم کے پانی ہیں۔ بہت بہتر۔ ایک تو آسمان سے جو پانی برستا ہے، بارش، جی، اس کے علاوہ کنویں کا پانی، بہت بہتر۔ دریا کا پانی، جی، نہر کا پانی، جی، یا جمی ہوئی برف کا پگھلا ہوا پانی، جی، یا اولے جو آسمان سے برستے ہیں، وہ اگر کسی پیالے میں یا کسی جگہ جمع آپ نے کر لیے جی، اور وہ پگھل گئے، اس سے جو پانی حاصل ہوتا ہے صحیح، اس سے ہم طہارت اور پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت بہتر۔ مطلب اس میں حضور کھڑا ہوا جو پانی ہے اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ کھڑا ہوا پانی جو ہے مقدار زیادہ ہو، بہت بہتر۔ تھوڑا سا پانی کھڑا ہوا ہے یا کچھ ہے تو اس میں پھر گندگی شامل ہو جائے تو جی، پانی خراب ہو سکتا ہے۔ جھیل نما پانی سے ہاں، حاصل کی۔ جھیل نما پانی ہو تو، یا بڑا سا کوئی تالاب ہو جی، تو اس کا پانی جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہتر، بہت بہتر۔ حضور، طہارت و پاکیزگی کسی بھی شخص کی روحانی ترقی پر کیا اثرات ڈالتی ہے؟ طہارت و پاکیزگی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس جی، کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں کہ نماز سے جو ہے آپ کی روح کو تسکین پہنچتی ہے، صحیح، اور روح کی غذا جو ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور آپ جو ہے ذکر و اذکار کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو بہت روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے جب ہم ذکر اللہ کریں گے تو بغیر طہارت کے نہیں، بہت بہتر، بغیر طہارت کے ہم ذکر اللہ کریں گے تو ہمیں قلوب میں تسکین پیدا نہیں ہوگی، بہت بلکہ بہتر، الٹا ہمارے پر شیطانی خیالات حملہ کریں گے۔
صحیح. طہارت اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ پاک اور صاف ہو کر جی. اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے. بہت بہتر. اور جب نماز اور ایسے دوسری عبادات میں جی. خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے تو وہی عبادت قبول ہوتی ہے. بہت اس سے بہتر. آپ کی روح طاقتور ہوتی ہے، اس سے آپ کو روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے. بہت بہتر. حضور طہارت کی پہلی سیڑھی میرے خیال میں استنجا ہے، تو استنجا کیا ہے اور کس حد تک ضروری ہے؟ دیکھیں، ایک رفع حاجت جو ہے یہ ایک فطری عمل ہے، جی. ہر انسان کے ساتھ ہے یہ معاملہ. بالکل. تو اس کے لیے جو ہے استنجا ضروری ہے جی. کہ اپنے جو ہے استنجا اس طرح کیا جائے کہ کوئی غلازت آپ کے جسم پر باقی نہ رہے، کوئی بہت پیشاب کے بہتر. قطرے جو ہیں جی. وہ نہ آپ کے پاس باقی رہیں، جی. بلکہ بالکل پاک اور صاف کر دیں اور دل آپ کا مطمئن ہو جائے بہت کہ بہتر. ہاں میں اب پاک اور صاف ہو چکا ہوں. جی. تو اس کو استنجا کہتے ہیں. بہتر. تو جب آپ مطمئن ہو گئے تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کو پاکیزگی حاصل ہو گئی. بہت بہتر. حضور کیا ہر دفعہ وضو کرنے سے پہلے استنجا کرنا لازمی ہے؟ نہیں، وضو کے لیے استنجا ضرور نہیں. جب آپ ایک دفعہ میں نے بتایا کہ استنجا اچھی طرح کر لیا جی. اور ہر قسم کی غلاظت آپ نے صاف کر لی جی. تو آپ کا دل جب مطمئن ہو گیا تو استنجا تو ہو گیا. بہت بہتر. اب بار بار استنجے کی ضرورت نہیں ہے. جی. ہاں، وضو اگر جو ہے شکستہ ہو جائے تو وضو بار بار آپ کو کرنے کا حکم ہے. بہت تو ہر بہتر. وضو میں استنجا ضروری نہیں. بہت بہتر. حضور کیا سونے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر استنجا کرنا لازمی ہے؟ اگر کوئی ایسی علامت جو ہے نظر آئے جی. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھی کچھ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہوا ہو جس کی وجہ سے جی. کوئی غلاظت آپ کو کپڑوں پر نظر آئے یا کچھ ہو جی. تو پھر آپ ایک مرتبہ جو ہے استنجا کر لیں. بہت بہتر. ہاں، لیکن یہ کہ اگر کوئی مرد کے لیے یہ ہے کہ احترام کی کیفیت ہوئی یا کچھ جی. اس طرح کے تو اس میں تو پھر غسل ہی واجب ہو جاتا ہے. بہت بہتر. تو بہرحال اس طرح سو کے اٹھنے کے بعد جو ہے استنجا کرنا ضروری نہیں. ہاں، اگر پیشاب کی حاجت ہو یا پھر رفع جی. حاجت کے لیے آپ گئے پھر تو پھر لازمی ہے. استنجا لازمی ہے. بہت بہتر. حضور ناپاکیزگی سے کس طرح بچا جائے؟ لیکن ایک تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کن چیزوں سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے. بہت بہتر. ایک جنرلی بات ہے یہ ہے کہ ہم چلنے پھرنے میں اٹھنے بیٹھنے میں ان چیزوں کی احتیاط نہیں کرتے. صحیح. مثال کے طور پہ راستے میں آپ چل رہے ہیں، کہیں پانی کھڑا ہوا ہے جی. تو کوشش کریں کہ اس سے بچ کے نکلیں، کہیں اس کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر نہ آ جائیں. بہت بہتر. اگر وہ کپڑے پہ آتی ہیں تو کپڑے آپ کے ناپاک ہو جاتے ہیں. جی. کوئی غلاظت راستے میں ہے پڑی تو دیکھ کر چلیں تاکہ اس میں آپ کا پاؤں یا جوتا نہ بھر جائے بہت یا بہتر. اس سے کچھ غلاظت کپڑوں پہ نہ لگ جائے. بہت بہتر. اس چیز کو مد نظر رکھیں. جی. گھر کے اندر جو ہے ان چیزوں کی احتیاط کریں. بہت بہتر. چھوٹے بچوں کو جو ہے جی. وہ پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کریں بہت بہتر. تاکہ ان کی وجہ سے گھر میں کوئی ایسی گندگی پیدا نہ ہو جی. جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو کی طہارت اور پاکیزگی میں فرق آئے. بہت تو ان بہتر. تمام چیزوں کو بغور جائزہ لیں اور جی. اپنے کوشش کریں کہ جی. اپنے بچوں کے اندر بھی طہارت اور پاکیزگی جو ہے منتقل کریں جی. تاکہ وہ بھی پاک رہیں، پاک صاف رہیں. جی. جس گھر کے اندر طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھا جاتا ہے جی. تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس گھر کے اندر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت بہتر. حضور پاکیزگی حاصل کرنے میں کتنی جلدی کرنی چاہیے؟ اگر ناپاکی کی کیفیت ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد بہت جو بہتر. ہے اس سے آپ ناپاکی کو دور کریں. جی. اگر غسل واجب ہو گیا تو غسل جو ہے جلد سے جلد کریں. صحیح. یا اور کسی قسم کی بھی جو ہے ناپاکی ہو تو اگر کپڑوں پر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو کپڑے تبدیل کر لیں. بہت بہتر. تو جلد سے جلد جو ہے ناپاکی سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے. بہت بہتر. تو حضور کسی ایسی جگہ پر جہاں پانی نہ ملے تو کس طرح پاکیزگی حاصل کریں؟ لیکن اس کے لیے ہمیں تیمم کا حکم دیا گیا ہے. بہت بہتر. اور تیمم جو ہے اس وقت کر سکتے ہیں جب پانی جو ہے 1 میل تک موجود نہ ہو. بہت بہتر. 1 میل سے دوری اس سے ہو جس بہت کی بہتر. وجہ سے وہاں پہنچنے میں دیر لگے اور آپ کے نماز قضا ہونے کا ڈر ہو بہت تو بہتر. اس وقت ہمیں تیمم کا حکم دیا گیا. بہت بہتر. اس کے علاوہ یہ کہ بیماری کی کیفیت میں جی. جی. کہ اس کی وجہ سے پانی استعمال کرنے کی وجہ سے ہلاکت کا خدشہ ہو صحیح. یا اگر کسی کو کوئی چوٹ لگی ہے اس کی جی. وجہ سے بھی زخم خراب ہونے کا خدشہ ہو صحیح. تو پھر تیمم کا حکم دیا گیا ہے. بہت تو بہتر. تیمم سے جو ہم پاکیزگی اور طہارت حاصل کر سکتے ہیں. بہت بہتر. حضور تیمم کا کیا طریقہ ہے اور کس چیز سے کیا جا سکتا ہے؟ تیمم جو ہے پاک مٹی سے یا بہت ایسی بہتر. چیز جس پر مٹی موجود ہو
صحیح. یعنی خاک تھوڑی سی ہوتی ہے نا جو، جی. تو اس سے جو ہے ہم تیمم کر سکتے ہیں. بہت اور بہتر. اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو جو ہے جی. ہتھیلیوں سمیت اس طرح جو ہے مٹی پر 3 دفعہ لگائیں. جی. ہاں ماریں، جی. اور اس سے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے بہت بہتر. مل لیں. بہت اور بہتر. اسی طرح پھر دونوں ہاتھوں کو جی. بازو. کونیوں سمیت جی. اور انگلی میں خلال کرتے ہوئے بہت بہتر. اور دونوں ہاتھوں کو کریں، تو اس طرح ہم تیمم سے جو ہے وہ پاکی حاصل کرتے ہیں. بہت اور بہتر. تیمم کے لیے نیت بھی ضروری ہے، تو پہلے بہتر. نیت کریں اور پھر اس طرح تیمم کر لیں. بہت بہتر حضور. حضور صفائی نصف ایمان ہے. ایک مسلمان کس طرح صفائی یعنی پاکیزگی کو برقرار رکھ سکتا ہے؟ بالکل، صفائی نفس ایمان ہے. آپ کا اعضاء ایمان اس وقت مکمل نہیں ہوتا جب تک جی. کہ آپ طہارت اور پاکیزگی حاصل نہیں کرتے. بالکل. اور تو اس کے لیے ضروری یہی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، جی. کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے جس سے ناپاکی ہو اور طہارت اور پاکیزگی میں خلل پیدا ہو. بہت اور بہتر. اس میں یہی ہے کہ ہم اپنے طرز زندگی کو جی. جو ہے اس طرح ڈھالیں جی. کہ ہم ایسی تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. بہت بہتر. مثال کے طور پہ اپنے گھر کے اندر جو ہے ان چیزوں کا اہتمام کریں. جی. پاک اور صاف جو ہے بستر بچھائیں، جی. پاک اور صاف چادریں اپنے جی. کمروں میں بچھائیں. جی. اور اسی طرح اگر قالین بچھائیں جی. تو اس کو بھی جو ہے پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کریں. بہت اور بہتر. ان چیزوں سے جو ہے ذہن کے اندر بھی ایک جی. جو ہے بہترین جذبہ پیدا ہوتا ہے، جی. خیالات اچھے آنے لگتے ہیں، جی. اور اس سے جو ہے پھر آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے. بہت تو بہتر. جتنا زیادہ پاکیزگی کا خیال رکھا جائے جی. اتنا ہمارے لیے ضروری ہے. بہت بہتر حضور. حضور اسلام میں حفظان صحت پر طہارت و پاکیزگی کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے، اور آج کل ان چیزوں کا کوئی خیال نہیں ہے. صحیح. نہ لوگوں کے گھروں میں ان چیزوں کا خیال رہا، نہ جی. کہیں آپ ہوٹل میں چلے جائیں وہاں پر، جی. یا ریڈی پہ کوئی سامان کھانے پینے کا بیچ رہا ہے. جی. تو ایک تو دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ رفع حاجت ایک فطری عمل ہے. بالکل. تو جب آدمی جو ہے رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء جائے، جی. اور جب وہاں سے باہر نکلے، ایک تو یہ کہ وہاں استنجا اچھی طرح کرے، بہت اور پھر بہتر. جب باہر نکلے گا تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئے، صحیح. صابن سے یا کسی صابن بھی. سے یا کسی بھی اور چیز سے، جی. کہ آپ کا جو ہے دل مطمئن ہو جائے کہ اب جی. میرے ہاتھ پر کوئی جراثیم موجود نہیں ہے. بہت بہتر. پھر ان ہاتھوں سے پھر کھانا تیار کیا جائے. بہت بہتر. تو ایک تو یہ کہ گھروں کے اندر بھی بد احتیاطی ہے، جی. اور خاص طور پہ باہر جو لوگ ہوٹلنگ کرتے ہیں، زیادہ کھانا باہر سے کھاتے ہیں، جی. ان کی صحت پہ اس لیے برا اثر پڑتا ہے کہ ایک تو وہ وہاں پکانے والے جو ہیں جی. ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے. اللہ اکبر. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ جراثیم کھانے میں شامل ہوتے ہیں، جی. پھر جو کھانے والا ہے اس کے اندر وہ جراثیم منتقل ہوتے ہیں، صحیح. جس سے صحت پر بڑا برا اثر پڑتا ہے. بہتر. جبکہ ہم جو گھر میں دیکھتے ہیں اپنی خواتین کو پکاتے ہوئے، جی. تو ہم دیکھیں گے پکانے والی چیز یعنی گوشت اگر ہے جی. اس کو اچھی طرح دھویا جاتا ہے، بالکل. اس میں سے چیچڑے وغیرہ ہر چیز مطلب گندگی صاف کر لی جاتی ہے. جی. پھر اس کے بعد جو ہے جس طرح سبزی اگر پکانی ہے جی. تو سبزی کے لیے بھی آج کل جو ہے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اس سبزی کو آپ کچھ دیر پانی میں بھگوئیں، کیونکہ اس پر زہریلا اسپرا ہوتا ہے. بہت بہتر. تو اس کو زائل کرنے کے لیے پانی میں بھگونا، پھر اس کو اچھی طرح دھونا، پھر صحیح. اس کے بعد پکانا. بہت تو بہتر. یہ حفظان صحت کے لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. بہت اگر بہتر. ہم ان پر توجہ نہیں دیتے تو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. جی. بالکل. اسی طرح ریڈی سے لوگ کوئی چیز لے کر کھانا، آپ کو معلوم نہیں کہ وہ کن ہاتھوں سے جو ہے نا آپ کو چیز تیار کر کے دے رہا ہے، بالکل. اس کے ہاتھ صاف ہیں یا نہیں ہیں، پاک جی. ہیں یا نہیں ہیں. پھر خاص طور پہ جو ہے وہ برتن جو ہے وہ کس طرح دھویا گیا ہے. صحیح. ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پر کہ ایک ہی پانی کے اندر سارے برتن ڈالے ہوئے ہیں، جی. بالکل. کس نے اس میں کس کس قسم کے لوگوں نے کھایا ہے جی. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. اور پھر اسی بالکل. پانی کو سے نکالا، جی. کپڑے سے صرف صاف کری، پلیٹ پھر رکھ دی. بالکل ایسے ہی تو ہے. اس طرح کی چیزوں کو جو ہے صاف رکھنا ضروری ہے. جی. اب برتن ہوں بالکل. یا پھر کھانے پینے کی اشیاء ہو، ان کو بھی جی. پاک اور صاف کر کے پھر پکایا جائے. صحیح. اور خاص طور پہ جو ہم ظاہر دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، جی. تو ہمیں پاکی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو پکانے والا ہو اگر وہ کوشش کر کے باوضو رہ کر پکائے بہت تو اس سے بہتر. اچھی کوئی بات نہیں ہے. سبحان حضرت اللہ. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آٹا جو ہے گوندتی تھیں، روٹی جی. پکاتی تھیں یا کھانا تیار کرتی تھیں، جی. تو اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی فرمایا کرتی تھیں. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باوضو بھی ہوتی تھیں. واہ. تو سبحان اللہ. باوضو ہو کر پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جو چیز پکائی جائے
سبحان تو پھر اللہ، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ پھر حسنین اور کریمین جیسے جو ہے اولاد جو سبحان ہے اللہ، سامنے آتی ہے. سبحان تو اللہ. ہمیں اپنے تقوی کے لیے بھی، اپنی روحانیت کے لیے بھی، اور اپنے دین اسلام کی جو تقاضے ہیں جی، ان کو پورا کرنے کے لیے، اور خاص طور پر حفظان صحت کے لیے، بہت تو بہتر. ان تمام چیزوں پر اگر ہم غور کریں اور پھر ان چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے صحت کاملہ عطا فرمائے گا اور سبحان بیماریوں اللہ، سے آپ محفوظ رہیں گے. بے شک. بہت خوب حضور. حضور، مسلمان اپنے گھروں میں طہارت اور پاکیزگی کا کس طرح خیال کریں؟ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ گھر کے جی، اندر جو کمرے ہیں ان کو پاک اور صاف رکھیں. بہت کم بہتر. سے کم یہ کہ اگر کوئی اس میں بستر بچھونا نہیں بچھا ہوا ہے جی، تو 1-2 دن کے بعد اس کو پانی سے دھو دیں بہت بہتر. تاکہ وہ کمرہ پھر ایک مرتبہ پاک ہو جائے. بہت پانی جو بہتر. ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے بالکل. کہ جو ہمارے گندگی سے ہمیں پاک کر دیتا ہے، بہت ہمارے بہتر. گھروں کو پاک کر دیتا ہے. جی، تو جہاں جہاں سے پانی سے دھو سکتے ہیں جی، اس حصے کو بار بار یعنی روزانہ دھوئیں. بہت بہتر. اور جہاں بستر ہے تو بستر کو تبدیل کر کے پھر اس کو دھو کر بچھائیں بار بہت بہتر. دوبارہ. تو جی، جتنا زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھیں جی، تو اتنا زیادہ گھر بھی پاک رہے گا، بہت اور جب بہتر. گھر پاک ہوگا تو آپ بھی پاک. بہت بہتر، بہت بہتر. حضور، آج کل کے دور حاضر میں جہاں واش روم اٹیچڈ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کافی مسائل درپیش ہیں. ان سے کیسے نمبر آزما ہوا جائے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ اور یہ حقیقت ہے کہ اب ہر گھر میں تقریباً جی، اٹیچ باتھ کا ہے، یعنی باتھ روم جو ہے وہ کمرے کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل. پہلے ایسا نہیں تھا جی، تو اتنے مسئلے مسائل نہیں تھے. جی، اب دیکھنے میں جو آیا ہے جی، کہ جن گھروں میں اٹیچ باتھ ہے وہ جی، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. اکثر لوگوں کو دیکھا جی، کہ وہ کمرے سے ننگے پاؤں واش روم میں داخل ہو جاتے ہیں، صحیح. وہاں سے پھر واپس اسی طرح چلتے ہوئے آ جاتے ہیں. جی، اب کمرے کے اندر اگر قالین ہے تو وہ بھی خراب ہو رہا ہے، یا چادر بچھی ہے تو اس پر بھی وہی پاؤں رکھے جا رہے جی، ہیں. جو واش روم کی غلاظت ہے یا کوئی جراثیم ہے. جراثیم ہے وہ ساتھ لے کر آپ پاؤں کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. جی، یا پھر یہ کہ جو جوتی آپ باہر استعمال کر رہے ہیں وہی واش روم میں استعمال کر رہے ہیں. صحیح. تو جوتی میں لگ کر جی، جو ہے جراثیم آ رہے ہیں پورے گھر میں چل اور وہ جا گھر رہے میں جا رہے ہیں، ناپاک ہو رہی ہے جگہ. ہیں. جی، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ واش روم کی جوتی چپل جو ہے وہ الگ ہوں. بہت بہتر. جب واش روم جایا جائے تو واش روم کی چپل پہن کے آپ اندر داخل ہوں، جی، اور جب واپس آئیں اس کو واش روم کے ساتھ ہی رکھ دیں، بہت بہتر. اور پھر اپنی چپل پہن کے پورے گھر میں گھومتے رہیں تو کوئی حرج بہت نہیں ہے. بہت بہتر. اسی طرح جو ہے ننگے پاؤں واش روم میں داخل نہ ہوں، صحیح. بلکہ جب بھی جائیں تو جوتی پہن کر جائیں. جی، واپس آ کر جوتی اتار کے پھر اپنی جوتی پہن کے گھر کے اندر پھر صحیح. سکتے ہیں. بہت تو بہتر. اٹیچ بات ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، جی، لیکن اٹیچ بات ہونے کے بعد ان چیزوں کی احتیاط لازمی ہے بہت بہتر. جس سے ہماری بہت بہتر. طہارت اور پاکیزگی میں فرق پڑتا ہے. بہت تو اگر بہتر. ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی یہ جو ہے ہمیں طہارت اور پاکیزگی میں خلل محسوس نہیں ہوگا. بہت بہتر. حضور، واش روم جانے سے پہلے کوئی دعا وغیرہ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے؟ جی، واش روم جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بہت بہتر. یعنی میں تمام جو ہے گندگی سے اور شیاطین سے اللہ کی پناہ نام مانگتا ہوں. مانگتا ہوں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے گا. بہت بہتر. بہت بہتر. حضور، اس جدید دور کی طرز زندگی میں مسلمان طہارت اور پاکیزگی کے عمل کو کس طرح یقینی بنا سکتے ہیں؟ جدید دور میں اور پچھلے دور میں یقیناً فرق ہے کافی. جی، وہ ایک سادہ زندگی ہوتی تھی، آج بالکل. ہمارے جو ہے زندگی میں بہت ساری چینجنگ آ گئی ہے. جی، گھر کا رہن سہن ہمارا بدل گیا ہے. جی، پہلے گھروں میں بڑے بڑے صحن بھی ہوتے تھے، جی، کچی زمین ہوتی تھی مٹی، جی، اور آج فرش ہم نے گھروں میں بنا لیے ہیں. جی، اسی طرح گھر کے اندر قالین بچھنے لگے ہیں، جی، اور ان کو ہم ان پر بھی اکثر گھروں میں تو جو ہے چپل یا جوتوں کے ساتھ پھرا جاتا ہے. جی، تو ہمیں ان تمام چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے بالکل. کہ ہم جس طرح میں نے پہلے عرض کی واش روم کے لیے جی، کہ وہی جوتے آپ اندر پہن کے جا رہے ہیں، وہی چیز باہر لے کر آ رہے ہیں، بالکل. اس پورے سے گھر جو میں. ناپاکی پیدا ہو رہی ہے جی، اس سے طہارت اور پاکیزگی کے اندر فرق پڑ رہا ہے. تو بہتر. اپنے تقوی کو بہتر کریں اور جی، ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. بہت اور بہتر. تقوی یہی ہے کہ جس میں شائبہ بھی ہو جی، آپ کو گندگی کا، جی، اس سے بچیں. بہت بہتر. ایک خیال بھی ہو کہ جی، یا ہمیں اس کی وجہ سے جو ہے ہماری پاکیزگی میں فرق آ رہا ہے،
صحیح، تو ان سے بھی بچنا جو ہے یہ تقویٰ کہلاتا ہے. بہت بہتر. تو ہمیں جو ہے اس کا بالکل خیال رکھنا چاہیے. جی طرز زندگی چاہے بدل گئی جی، لیکن ہمارا دین وہی ہے, بے شک ہماری شریعت وہی ہے, بے شک. ہمارا جو ہے اسلام وہی ہے. جی تو ہمیں تو اپنے دین کو دیکھنا ہے. بے طرز شک. زندگی جتنی بھی تبدیل ہو جائے بہت لیکن بہتر. پاکی ناپاکی اور پاکیزگی حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے ہمیں اسی پر کاربند رہنا ہے, بہت تاکہ بہتر. ہمارے ذہن بھی وہ غلط خیالات سے محفوظ رہیں, بہت بہتر. ہماری عبادات میں بھی خشوع پیدا ہو, جی اور جو ہے ہمارے معاملات جو ہیں وہ بھی پاکیزہ ہو جائیں. بہت بہتر. آج کا پروگرام ناظرین یہیں تک. اگلے پروگرام تک اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.